اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. اچھا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی, عبدالواس بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو میں نے کہا بیٹی آپ آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ آئے. اس اللہ کی بندی نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھی. انہوں نے کہا کہ نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے, کریں گے کہ میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکوں. صحیح. میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے, اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی واپس آ جاؤ, بیٹی واپس آ جاؤ, چھوڑ دو یہ سب کچھ نہیں ہے. مسلمان تمہیں جو ہے وہ چیل اور کووں کی طرح نوچ کے کھا جائیں گے. بیٹی چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پہ ایسی خاموشی تھی. وہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے, اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, پڑھ لیا, سمجھ لیا. جب اس کے دین میں مذہب میں آ جاتے ہیں تو کیا واپس جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے. دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لائے ہیں جسے میں نے جب پہلی بار دیکھا تھا تو میں اپنے آنسو نہیں روک پایا تھا, کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ایسی ریورٹ مسلم سسٹر کی سٹوری ہے جس نے اسلام کو قبول کیا تھا, جس کے بعد وہی ہوا جو ہر نیو مسلم بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے. انہیں گھر سے باہر نکال دیا گیا اور ان کے بچوں کو بھی ان سے چھین لیا گیا. حد تو تب ہو گئی جب ان کے 3 بچوں میں سے ایک بچے کا انتقال ہو گیا تو اس خاتون کی سسرال والوں نے اس کے بچے کی میت کو بھی دکھانا گوارا نہ کیا. دوستو اس ویڈیو میں صرف یہی ایک سٹوری نہیں ہے بلکہ اور بھی نیو مسلم بھائی بہنوں کی سٹوری ہے جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کا دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے. دوستو یہ ویڈیو دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے, اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. ریورٹ مسلم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس ہی میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. الحمدللہ مجھے بڑی اچھی طرح سے جو ہے وہ کچھ واقعات یاد ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایک صاحب سے کہا, میں نے کہا کہ پلیز آپ ذرا مجھے یہ گلاس پکڑا دیں کہ پانی کا. تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا اور میں نے ان سے معذرت کی. یہ بالکل ریسنٹلی میں نے اسلام قبول کیا تھا. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ معذرت آپ کو تکلیف دی, تو انہوں نے میری طرف بڑی حیرانگی سے دیکھا اور مجھے فرمانے لگے کہ عبدالواس بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ میری جان مانگیے, میری جان حاضر ہے آپ کے لیے, آپ پانی کے اوپر مجھ سے معذرت کریں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اسلام قبول کے امت مسلمہ کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. میں نے کیا احسان کیا, لیکن ان کی محبت شوقت. پچھلے دنوں شیخ عاطف صاحب المدرار جی ان سے ملاقات ہوئی 10 منٹ کے لیے, الحمدللہ 2-2.5 گھنٹے انہوں نے وقت دیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ سے نا کچھ وقت چاہیے. صحیح. واللہ ان کے جو الفاظ تھے نا وہ مجھے چونکان دے. انہوں نے کہا کہ عبدالواس بھائی ہماری جان مانگیے, اور ہر وقت وہ دل گردے کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا جگر چاہیے, ہمارا دل چاہیے, خون چاہیے, کیا چاہیے یار آپ بتائیں. انہوں نے کہا آپ کو وقت چاہیے. انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں. بس انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ہمارے گھر ڈلیوری ہونے والی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی. وہ کہتے میری جان مانگے, گردن کا گوشت چاہیے آپ کو. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے کیا اسلام قبول کر کے کسی کے اوپر احسان نہیں, بلکہ میں نے تو اپنے اوپر اللہ نے میرے اوپر احسان کیا اور میں نے اپنی آخرت سیدھی کی. لیکن امت مسلمہ الحمدللہ یہ امت خیر ہے, الحمدللہ بھلے لوگ ہیں. ایک بات میں نے دیکھی ہے وارث بھائی کہ میں ریورٹس کو کافی سنتا ہوں, جو لوگ کرسچن تھے پھر مسلمز ہو گئے یا ایتھیسٹ تھے مسلمز ہو گئے, ان میں اور بورن مسلمز میں مجھے ایک بہت واضح فرق جو ہے وہ دکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے آپ سے بھی مجھے بات کر کے اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ سچائی ہے کہ جو ریورٹس ہیں نا وہ دین کو واقعی ایک ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ ساری لائف پہلے دیکھی ہوتی ہے بغیر دین کے, اور اب جب دین کی طرف وہ آتے ہیں, اس کی نعمتیں دیکھتے ہیں, اس کا فریم ورک دیکھتے ہیں, تو دے کین اپریشیٹ کہ یار وی ور مسنگ دس. جیسے وہ ایک خاتون ہے وہ حجاب نہیں کرتی تھی, کوئی سپر ماڈل تھی, فوش لباس پہنتی تھی, جب وہ دین کی طرف آتی نا مسلمان ہو جاتی ہیں. بڑی ایسی سٹوریز ہیں کہ فلانی ماڈل پلے بوائے کی یا کسی اور انڈسٹری کی وہ مسلمان ہوئی,
جب اس نے چادر پہنی, حجاب پہنا, تو اس نے کہا میں تو آزاد ہو گئی. تو وہ پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے جو میں سمجھتا ہوں نا بورن مسلم, وہ کہیں نہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ یار دین اور دنیا دو الگ چیزیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ لبرٹی کیمپس ماشاءاللہ وہاں پہ ایک بچی نے بڑا اچھا سوال کیا, اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ کہ بچے سوال کریں. بیکن ہاؤس میں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا بیٹی نے. اس نے کہا کہ ہاؤ ٹو بیلنس دین اینڈ دنیا. بڑا ویلڈ سوال ہے. تو بڑا خوبصورت جواب جو ہے نا وہ ہمارے ایک اسپیکر طہا بھائی کا, آپ کو پتا ہوگا, طہا بن جلی, انہوں نے بڑا خوبصورت آنسر وہاں پہ کیا. میں بھی یہی آنسر دیا, لیکن انہوں نے مثال بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا دین اور دنیا الگ ہے ہی نہیں. اب ایک دم سے سناٹا چھا گیا وہاں پہ کہ یہ تو پہلی بار ہم سن رہے ہیں شاید. انہوں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا اگر میں یہ بتاؤ, اگر میں اپنی وائف کو, یہ ساتھ ایک ریسٹورینٹ تھا بڑا اچھا, کہتے اگر میں اپنی وائف کو اس ریسٹورینٹ میں لاتا ہوں اور پیار سے اس کو فیوریٹ اسٹیک کھلاتا ہوں اس کی, اور اس کے منہ میں کانٹے سے وہ اسٹیک کا پیس ڈالتا ہوں, تو یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے. اب وہ بہت سو نے کہا جی دنیا ہے. انہوں نے کہا یہ عین دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ مسکراتے ہیں اس شوہر پہ جو اپنی وائف کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, یہ تو کرسچینٹی کا کنسیپٹ تھا کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے. بس تم 6 دن دنیا میں رہو, اس کے بعد ایک دن سنڈے کو آ جاؤ اور بس وہ دے دو, کنفیس کرو, اور ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا روحانی ہو, بیپٹائز ہو, اس کے بعد دوبارہ واپس جاؤ, تو آتے رہو اس طرح. تو ہمارا تو پورا فریم ورک ہی ہے کہ صبح سے اٹھ کے رات تک. نیو مسلم جب کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں یا وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو وہ واقعی ان حد و حال کو جو ہے نا وہ ایک ان کی ایک فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مسلمان کی شاید یہ فیلنگ کہ وہ اس کو یہ فار گرانٹیڈ اسلام ملا ہے اور وہ مسلمان ہے اور وہ کسی حال میں بھی رہے گا تو وہ مسلمان, انشاءاللہ وہ آخرت میں کامیابی اور کامران ہوگا. اللہ کرے کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر, لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو نیو مسلم کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا. اس کو ڈے فرسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جو دین پڑھا ہے اگر میں نے اس کے مطابق یعنی زندگی بسر نہیں کی تو میری کامیابی اور کامرانی کے کوئی امکانات, کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا مجھے. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نیو مسلم کمیونٹی ہے ہماری, اور نیو مسلم کی جو کالز اور ان کے جو سوالات آتے ہیں بعض اوقات ہنسی آتی ہے. ایک بچی نے مجھے کہا کہ عبدالواحد بھائی میں نے اپنے عبائے کے بازو میں الاسٹک پہننا شروع کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عبدالواحد بھائی میں ایک بار سفر کر رہی تھی اور میں نے بازو اوپر کیا اور وہ عبایا نیچے آیا اور صرف میری بازو کی سکن نظر آئی اور مجھے حیا آئی کہ میرے اللہ نے تو مجھے کہا ہے کہ تم اپنے جسموں کو چھپا کے رکھو, نہیں اس کے اوپر کپڑا ڈالو. اور مجھے حیا آئی کہ میرا بازو ننگا ہو گیا, میں اللہ کے سامنے کیا جو ہے وہ جواب دوں گی, یا پتہ نہیں یہ حشر والے دن اس کو دوزخ میں جل. تو کہا کہ عبدالواحد بھی میں نے اس کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کیا, میں نے الاسٹک ڈال لیا. لوگ مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں, تو عبدالواحد بھی میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. میں نے کہا بیٹے تم نے بالکل ٹھیک کیا. یعنی ایک خنسا, ایک بچی جس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو اپنے 3 بچے اور ایک شوہر چھوڑنا پڑا. اچھا. ایک بار فرسٹ ٹائم اس کی کال آئی, عبدالواحد بھائی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے میرے گھر والے آنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو میں نے کہا بیٹی آپ آ جائیں, کوئی ایسی بات نہیں. وہ آئے. اس اللہ کی بندے نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کی جو شکل تھی وہ سڑک کے اوپر دیکھی. انہوں نے کہا کہ نہ گھر آنے دیں گے نہ قبرستان میں جانے دیں گے, سڑک کے اوپر. اور ہمارے ساتھ 2 جو ہے وہ پولیس موبائل تھیں اور ان کی کسٹڈی میں یہ کہ فساد نہ ہو, سڑک کے اوپر ایک ماں, اس کے جذبات احساسات کیفیات کیا ہوں گے. دوسرے بچے اس سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے چھین کے اس سے پیچھے کر لیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا دور ہے اور وہی ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں شاید دوبارہ وہ دور شروع ہو گئے. اس کو کھینچ کے پیچھے کیا اور مجھے لگتا تھا کہ بس اب یہ گئی. لیکن اس نے اللہ کی بندی نے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے 2 بچے ہیں, ایک انتقال کر گیا, 2 باقی بچے ہیں. اگر ایسے درجن بچے بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں سارے قربان کرتے تھے. میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے آبزرو کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر رہی ہے.
اور وہی آپ والی بات کہ میں نے کہا کہ اس نے اس دین کی حقیقت اس کے اوپر اللہ نے آشکارا کی ہے. اس نے جو اسلام کو پڑھا ہے, اس نے جو قرآن کو پڑھا ہے, اس کے اندر جو رسول اللہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے نا, وہ ہے جو پیچھے بول رہی ہے. اصل میں یہ اس کا جذبہ نہیں ہے. ایک بچی نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, اب کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جج نے کہا کہ آئی ہیو نو آبجیکشن. یہ بچی اگر گھر جانا چاہتی ہے, شی از ایڈلٹ, اور اگر یہ گھر جانا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, اور اگر یہ گھر نہیں رہنا چاہتی تو آپ اس کو زبردستی کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. اسلام قبول کیا تھا. اس نے کہا کہ سر میں اگر گھر چلی گئی نا تو یہ یا تو مجھے مار دیں گے یا مجھے ایموشنلی اتنا بلیک میل کریں گے کہ میں دین پہ ثابت قدم نہیں رہ سکوں. صحیح. میرے سامنے علی بھائی اس کی ماں نے اس کے پاؤں پکڑے, اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بیٹی واپس آ جاؤ, بیٹی واپس آ جاؤ, چھوڑ دو یہ سب کچھ نہیں ہے. مسلمان تمہیں جو ہے وہ چیل اور کووں کی طرح نوچ کے کھا جائیں گے. بیٹی چھوڑ دو, واپس آ جاؤ. اور وہ اللہ کی بندی کی زبان پہ ایسی خاموشی تھی. وہ جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ باتیں کرتے تھے, اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, پڑھ لیا, سمجھ لیا, ان کے اوپر خاموشی طاری ہو جاتی ہے. وہ خاموشی تھی کہ میں اس رسول اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں, میں اس اللہ کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہوں. اور اس نے کیا کیا, اس نے اماں کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ اماں میرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے, آپ کے ہاتھ جوڑنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ استقامت کا پہاڑ کیسے بنی ہوئی ہے. پتہ چلا کہ اس نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا ہے. وہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ قرآن کے حقائق جو ہیں وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو توحید ہے, اس کی جو وحدانیت ہے, جنت میں جو اللہ کا دیدار ہے, جنت کی نعمتیں, وہ اس کے سامنے ہیں کہ جو اس کو پگھلنے نہیں دے رہی ہے استقامت کا پہاڑ. علی بھائی ہمیں یعنی بتایا کیا جا رہا ہے بچپن میں, نہ قرآن سکھایا جا رہا ہے, نہ قرآن کی حکمت اور دانائی کا سبق دیا جا رہا ہے, نہ ہمارے پاس قرآن کے علوم و فنون ہیں, نہ فضائل ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رسول ہمارے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے. آج آ کے آکسفورڈ سے شروع ہوتے ہیں اور آکسفورڈ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. کہاں سے, یعنی وہ اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح, صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ. ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں کیا, ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں لوریوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف پڑھا. یعنی وہ بھی تو مائیں تھے نا کہ جو لوریوں میں اپنے بچوں کو درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی. وہ بھی تو مائیں تھیں کہ جنہوں نے ابھی بچہ گود میں ہوتا تھا تو ان کا خواب یہ ہوتا تھا کہ یہ میرا بچہ یہود و نصارہ سے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا. وہ بھی تو بچے تھے نا کہ جنہوں نے 16 سال کی عمر میں سپاہ سالار بنا کے جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ انہوں نے اسلام کی خدمت میں اپنے آپ کو جو ہے وہ سرو کر دیا. کیسے پیدا ہوں گے؟ آج عورت یہ شکایت تو ہم سے کرتی ہے کہ مرد ٹھیک نہیں ہے. ابھی ہم نے ان بچوں کی تربیت ہی نہیں کی جنہوں نے آج مرد بننا تھا. آج سے یہ کام, اور یہ کوئی مشکل کام نہیں. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کھانا کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے اور کھانا نہ کھائے بغیر بھی ہم مر جائیں گے. ایک دن ہم نے مر جانا ہے. ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں زندگی بسر کریں گے نا, موت پھر بھی ہم کو اچک لے گی. اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تو پھر شاعر کہتا ہے کہ حیات اگر حیات ہے تو پھر موت بھی حیات ہے. یعنی زندگی اگر ویسے گزاری جیسے زندگی گزارنے کا حق ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق, تو پھر موت نہیں ہے, پھر موت بھی حیات ہے. تو آج کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج یہ طے کر لے کہ ہم نے اپنے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زندہ قرآن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. میں آج اگر میں پچھلے دنوں کچھ 2 کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا پیرنٹنگ کے حوالے سے. اچھا. پتہ چلا کہ وہ بچوں کی تربیت کی کتابیں نہیں ہیں, وہ آپ کی تربیت کی کتابیں, یعنی وہ والدین کی تربیت کی کتابیں ہیں. اور اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر والدین تربیت یافتہ ہوں گے تو ریفلیکشن ہے آپ کی اولاد. آپ بالکل بالکل. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اگر آپ کی تربیت نہیں ہوگی اور آپ اپنے بچوں پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ سولوشن کوئی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے شروع کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارادہ ٹوٹ جائے, بیچ میں گیپ آ جائے, کل سے شروع کر لیں, پرسوں سے شروع کر لیں. کئی زندگی کے ایسے معاملات ہیں جو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, سیکوینس کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. میرا اللہ کہتا ہے کہ اچھا 1 بار 2 بار 10 20 30 70 بار بھی غلطی ہو جائے,
دوبارہ رجوع کر لو, میں تمہارا ویسے ہی انتظار کر رہا ہوں گا جیسے. تو آج سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک اچھا سچا پکا, اکثر ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ عبدالواس بھائی دعوت ہم دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی آئزک آئنسٹائن کا کوئی فارمولا ہے, وہ جو تھرڈ لا ہے کہ یہ بتائیں گے تو سمجھ آ جائے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں, اچھا ڈاکٹر اچھا علاج کر سکتا ہے, اچھا حکیم اچھا علاج کر سکتا ہے, اچھا وکیل ہی اچھا کیس لڑ سکتا ہے, اچھا انجینئر ہی اچھا اسٹرکچر بنا سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اچھا یعنی اسلام اور اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. یہ ہے سمپل سلوشن فار دا دعویٰ. اگر آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مسلمان بننا پڑے گا. اور اگر اقبال کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. علی بھائی ہم نہیں اپنے بچوں کی فکر کریں, ہم نہیں اس بات کی فکر کریں کہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں. علی بھائی اپنی آخرت کے لیے ہم کوشش کریں, اپنی آخرت کی فکر تو کریں. اپنے آپ کو دوزخ سے آگ کے بچانے سے تو خود کو, یعنی اگر ہم اتنے ہی وہ تو چلیں اپنی جنت کا سامان کرنے کے لیے یہاں آج سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیر از نو پرابلم. آج سے, کل سے, پرسوں سے, اور 10 بار نہیں 70 نہیں 100 بار بھی. میرا اللہ بہت کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او مین ویئر آر یو گوئنگ. وہی اپنے رب کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کچھ نہیں, ذلت اور رسوائیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. علی بھائی آخری بات میری طرف سے کہ یہ اسلام جتنی بڑی نعمت ہے نا, آپ تو بھی بات کر رہے تھے نا اپنے ماں باپ بہن بھائی, اللہ کی قسم اس کائنات کو بھی اگر چھوڑنا پڑتا نا تو اپنے اللہ کے لیے, رسول اللہ کے لیے, کتاب اللہ کے لیے ایک رتی برد ریٹ نہ کرتا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ. اور میں جسٹ ٹو کنٹینیو وارث بھائی, یوتھ کو نا میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ دیکھو, اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سیرت میں سب سے بڑے لیسنز کیا ہیں رسول اللہ کی سیرت میں, تو میں کہتا ہوں ایک اینڈیورنس یعنی ثابت قدمی, اور دوسرا سیکریفائس, قربانی. یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ گزرے نا جنہوں نے کچھ بہت بڑا کیا, انہوں نے یہ دونوں چیزیں, ایک ثابت قدم رہے ہیں وہ, دوسرا ایک قربانی دی ہے. صحابہ کی آپ قربانیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں یار ہم نے کیا قربانی دی ہے اللہ رسول کے لیے؟ کبھی تم نے سوچا ہے بیٹھ کے؟ ہم سے تو اتنی قربانی نہیں وارث بھائی دی جا رہی کہ کوئی تصویر فوش قسم کی کھل جائے سامنے تو ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں اس کو منیمائز کرتے ہوئے, یا موبائل پہ کچھ کھل جائے, یوٹیوب پہ کچھ کھل جائے تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. مطلب ہم نے کہاں قربانی دی ہے؟ ہم تو ہر بات پہ کہتے ہیں نہیں میری خواہش پوری ہو جائے. ہم تو ہر دولت کی کہیں سے آفر آئے, حلال و حرام کی جو ہے نا وہ بغیر کوئی کیئر کی ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ ہونا چاہیے. تو ویئر از دی سیکریفائس؟ جب سیکریفائس ہی نہیں ہے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ جو منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے, تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو اللہ نہ کرے کہ دور کر دیا جائے کہ بھئی آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں, یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. ایک عورت, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بیٹے عاطف وحید صاحب ہمارے استاد ہیں, ان کی کال آئی کہ عبدالواحد وہ فلاں نیو مسلم, اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی تدفین و تکفین کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو عبدالواحد وہ ذرا دیکھ لیں. میں آؤٹ آف سٹی تھا, علماء اکرام سے کہا, 3 علماء اکرام اتفاق سے اس وقت اویلیبل تھے اور تینوں چلے گئے. اچھا علی بھائی چوتھا فرد نہیں تھا اس کی میت اٹھانے کے لیے. ان کے رشتہ داروں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جو عورت ساری زندگی ہمارے ساتھ جنگ و جدل کرتی رہی, اسلام اور عیسائیت کی جنگ لڑتی رہی, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی میت کو کندھا دے دیں؟ امپاسبل. باہر سے ڈرائیور کو بلایا اور تب جا کے اس کی میت اٹھانے کے لیے 4 فرد تھے. نہیں, اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی لوگوں نے دی ہیں, اتنا بڑا سیکریفائی بھی کیا ہے, انہوں نے اف تک نہیں کی. آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں, آگے قدم سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا. تو یہ سچی بات ہے کہ میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے, آپ کے علم میں ہو تو میں اس سے ملنا چاہوں گا کہ میاں اسلام. اٹس آل اباؤٹ بلیف وارث بھائی. دیکھیں جتنے آپ نے واقعات سنائے نا, اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا, ان لوگوں کا, ان کو یقین ہو گیا اللہ رسول کے وعدوں کا. ہمارا نا یقین میں سمجھتا ہوں کم ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, ہمیں 2 دن دعا قبول نہ ہو, ہمیں نا اللہ پہ شک ہونے لگ جاتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ ساری میں سمجھتا ہوں یقین کی کمی ہے. یہ جو لوگ ہیں ماشاءاللہ, جیسے میں آپ کو کہتا ہوں ہیرکولیس, اس نے, آپ کو وہ واقعہ پتہ ہوگا, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ان کو بلا کر کچھ سوالات کیے تھے. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے, اس کے فالوورز جب اس کے دین میں مذہب میں آ جاتے ہیں تو کیا واپس جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کٹنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں جاتے. تو اس نے کہا یہ لائٹ آف ایمان ہے اور یہ نشانی ہے کہ وہ بندہ حق پہ جو انبیاء ان کی بالکل ان کے فالوورز کی کے فالوورز کی نشانی ہے. تو دیکھیں یہ جو بلیف ہے نا, اس کو ریوائیو کرنا امت مسلمہ میں وارث بھائی میں سمجھتا ہوں یہ نیڈ آف دی آور. ہمارے لوگوں کا نا شاید نیکی سے ایمان اٹھ چکا ہے. ٹھیک ہے انہیں باتیں بہت پتہ ہیں کہ آخرت میں یہ ملے گا, ایسے ہوگا, اللہ کے لیے کچھ چھوڑو گے بہترین ملے گا, لیکن کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں یقین کی کمی ہے. اینڈ اٹس آل اباؤٹ بلیف میں سمجھتا ہوں وارث بھائی. کیونکہ مجھے وہ ایک واقعہ بھی یاد ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا اعوذ باللہ پڑھو تو وسوسے نہیں آئیں گے, شیطان جو ہے وہ بھاگ جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا میں تو بہت پڑھتا ہوں پھر بھی آتے ہیں. تو انہوں نے بڑی کمال مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ تو اگر میں ایک تلوار وہ بچے کے ہاتھ میں دے دوں تو بچہ اس تلوار سے کتنا نقصان کر لے گا. وہی تلوار میں ایک بڑے اسٹرانگ انسان کے ہاتھ میں دے دوں, جنگجو ٹائپ انسان, تو سوچیں کہ وہ کیا کمبینیشن ہوگا. تو انہوں نے کہا تلوار تو تمہارے پاس ہے, اعوذ باللہ اور یہ اذکار اور یہ ساری باتیں, لیکن تمہارا اپنا اعتقاد, اپنا بلیف اتنا کم ہوا ہے کہ تم خود شک میں ہو کہ پتہ نہیں اس سے میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ذرا اس کو بڑھاؤ, اپنے یقین کو بڑھاؤ, اپنے اعتقاد کو بڑھاؤ. تو علی بھائی حجاج بن یوسف ایک بار خانہ کعبہ کے آگے سے گزرے, یہ تاریخی واقعات میں سے ہی آتا ہے. تو ایک شخص کو دیکھا اس نے جو رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی میری بینائی مجھے لوٹا دیجیے. کہا کہ میں پچھلے سال بھی آیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا, تو میں نے 3 سال تمہیں دیکھا ہے کہ یہاں تم بینائی کی دعائیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا تھوڑا آگے کام جا رہا ہوں, واپسی تک اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو اپنی تلوار سے تمہاری گردن اتار دوں گا. اچھا. جب وہ واپس آئے تو اس کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی. یعنی اب اس کو اس بات کا یقین بھی تھا اور خوف بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی پہلے تو آنکھیں نہیں تھیں, اب اگر آپ نے مجھے آنکھیں نہ عطا فرمائی تو میری جان بھی جائے گی. یعنی اس کے اندر وہ ایک مانگنے کا ایک جو ہے نا وہ جذبہ بڑھ گیا. بات بتاتا چلوں وارث بھائی آپ کو بھی, آڈینس کو بھی, کہ ظاہر ہے شروع سے میں دین کی طرف نہیں تھا. ویسے ہی جیسے ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہوتا ہے, بس کبھی جمعہ پڑھ لیا, کبھی نماز پڑھ لی, اور باقی یہ کہ ہر خرافات کر لیتے تھے. کمپنی ایسی تھی, ظاہر ہے لاپرواہیاں تھی بڑی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وارث بھائی میری نا بہت مسکنسیپشنز تھیں اس حوالے سے, دین کے حوالے سے, اور میں آنا چاہتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہے ایک تو مسکنسیپشنز بہت تھیں کہ یار مولوی بن گئے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ اب تو دنیا سے چلا گیا. وہیں میرے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ دین میں آنے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ختم. الحمدللہ میں پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ جب میں دین کی طرف آیا تو نہ صرف میری یہ ساری مسکنسیپشن جو ہیں وہ دور ہوئیں ون بائی ون, بلکہ وہی آپ کے والی بات ہے کہ وہ دوست جو شروع میں میرے خلاف ہوئے تھے, ماشاءاللہ آج ایئرز ڈاؤن دا لائن 10 سال بعد جب وہ مجھے میسج کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور دے سے وی آر پراؤڈ آف یو. اس ٹائم پہ ہمیں لگتا تھا تم برباد ہو گئے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہم نے تمہیں بڑی باتیں بھی کی, لیکن الحمدللہ وی سو کہ تم صحیح رہے, استقامت دی اللہ نے تمہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی وہ چیز ہے, سم تھنگ ٹو لک اپ ٹو. دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو رسپیکٹ دیتے ہی دیتے ہیں, لیکن بات صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اور یہ کہ نیت اپنی ٹھیک رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ چلے. تو آئی بلیو کہ یوتھ کو نا یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈزنٹ میٹر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے, یا ہمارے ہاتھ سے جاب چلی جائے گی, یا یہ کہ میرے مزے ختم ہو جائیں گے, یا جیسے آپ نے کہا فیانسی چھوڑ کے چلی جائے گی. کئی ینگسٹرز ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے, فیمیل میلز دونوں, ان کو جو ہے کہ وہ جو ایک بندہ ہاں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو ان کو جو ہے نا تڑی لگاتا ہے کہ جی اگر تم تھوڑا سا دیندار ہوئے تو میں چھوڑ دوں گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں سو واٹ, آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور صرف نیت یہ رکھیں کہ بھائی میرے لیے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ. اور کئی لوگ میں جانتا ہوں عارض بھائی کہ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا. ایک سسٹر ہیں ماشاءاللہ, وہ اپنی یونیورسٹی میں کافی زیادہ جو ہے نا ایکٹیو ہیں, ماشاءاللہ ہمارے پوڈ کاسٹ سنتی ہیں, تو کافی زیادہ موٹیویٹ ہوئیں, ایکٹیو ہوئیں. ایکٹیولی انہوں نے نا اپنے یونیورسٹی میں جتنی بھی خرافات تھیں ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی. جو بھی ایونٹس ہوتے تھے, کانسرٹس وغیرہ, یعنی ان اے گڈ وے, حکمت کے ساتھ جو ہے نا, اسٹوڈنٹس کو سمجھایا, بلایا اپنے آفس میں. ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وارننگ آ گئی.
کہ جی آپ جو ہے نا وہ دیکھیں بڑے وہ میٹھے انداز میں وارننگ آئی. پوائنٹ یہ تھا جی کہ بس باز آ جائیں, یعنی کہ آپ اپنے تک رکھیں, اگر آپ نہیں آنا چاہتی کانسرٹ میں تو نہ آئیں, لیکن یہ کہ آپ اس کو پروپیگیٹ نہ کریں, یہ ہماری پالیسیز کے خلاف ہے, کیونکہ دس از ہاؤ یونیورسٹی ورکس. یہ ہمیں اوپر سے میسج آتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو ڈو یو نو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں خاتون جو ہیں وہ اب ایک جاب کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے لیے کر رہی ہوں, ظاہر ہے ایک انکم آ رہی ہے, گھر چل رہا ہوگا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے استعفیٰ لکھا اور ان کی ٹیبل پہ رکھا کہ جی یہ استعفیٰ آپ کے سامنے, مجھے جاب نہیں کرنی, اگر یہ آپ کی کنڈیشن ہے تو مجھے جاب نہیں کرنی. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یار دیکھیں اللہ تعالیٰ, مطلب آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ کہ ان میں یہ اسٹرینتھ آئے گی. اکثر وارث بھائی کئی لوگ نا آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن وہ ایک ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں, ایک ایسا عمل کر جاتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا, پتہ نہیں میں کمزور پڑ جاتا, میں کہتا چلیں ٹھیک ہے, میں ڈر جاتا. لیکن ایک خاتون کو اللہ نے اتنی اسٹرینتھ دے دی ماشاء اللہ کہ لک شی از سیئنگ کہ استعفیٰ آپ کے سامنے, مجھے نہیں چاہیے آپ کی جاب. علی بھائی ہماری یوتھ میں ایکسپیریمنٹ کا ایک بہت جذبہ ہے, یہ ایکسپیریمنٹ کرتے بھی ہیں, نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں. آج یہ ایک ایکسپیریمنٹ کریں کہ اللہ کے لیے کسی ایک گناہ کو چھوڑیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو کیا نعمت عطا فرماتے ہیں. ایک بات. دوسری, آج 17 تاریخ ہے, 17 نومبر ہے جی, اور آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں, اور کچھ عرصے بعد میں آپ سے یہیں پہ اس بات کا ڈسکس کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو کیا عطا فرمایا. ایک بچہ ہے, آپ بھی اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, میں نام اس کا اس لیے نہیں لے سکتا کہ ابھی اس کی فیملی میں اسلام قبول کرنے کا نہیں پتہ چلا. یہ ہندو تھے, کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے باپ نے کہا, اور باپ ان کے یعنی سیکٹری لیول کے وہاں, اور بہت اچھی بھگتی فیملی سے ان کا تعلق ہے, اور ان کے باپ نے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. باہر آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. اس کے باپ نے کہا کہ اگر تم نے اسلام ہی قبول کر لیا تو پھر آپ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, اب تم جہاں چاہو جا سکتے ہو, جہاں چاہو رہ سکتے ہو. ماں نے روکا, بہنوں نے روکا, یہاں تک کہ جو پاس ابو کا دیا ہوا موبائل تھا نا وہ بھی گھر میں رکھ کے آ گئے کہ میں ابو کا موبائل بھی لے کے نہیں جا رہا کہ کہیں ابو یہ نہ کہیں کہ شاید اب اس کے پاس موبائل خریدنے کی سکت نہیں. آج وہ بہت کرائسس میں ہے, کچھ عرصے سے میرے رابطے میں ہیں. یونیورسٹی چھوٹ گئی, ہم نے کہا کہ نہیں آپ ری کنٹینیو کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں عبدالواسع میں مانگ کے پڑھنا نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ مانگ کے نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عبدالوارث بحیثیت ایک بھائی عطا کیے ہیں, تو آپ کا بھائی آپ کے لیے پیسے دے رہا ہے. اس کے بعد کچھ اور مسائل, جاب تھی وہ بھی چلی گئی, گھر نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, کھانے پینے سے بھی بیچارہ جو ہے وہ کافی پریشان ہو گیا. تو آج یہ اس سچویشن میں فال کر رہا ہے, اور مجھے کئی بار ایسے لگا کہ اب یہ چلا جائے گا, اب یہ چلا جائے گا. اب عبدالوارث بھائی بابا کی طرف سے بہت پریشر ہے, اب وہ سیاسی طور پہ بھی بہت پریشرائز کر رہے ہیں. یونیورسٹی میں انہوں نے اپروچ کیا ہے, شاید وہ وہاں سے نکال دیں. نہیں, اس طرح کی سچویشن میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی دن اگر مجھے آپ کے ساتھ بلوچستان بھی جانا پڑے, کوئٹہ بھی جانا پڑے, اور وہاں پہ بھی آپ کے لیے یعنی آپ کے لیے مجھے کٹنا مرنا پڑے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ بالکل اس میں وری نہ ہو, کوئی ٹینشن نہیں لیں. آج وہ اس سچویشن میں ہے. لیکن ایک دن میں آپ کو میں نے پوچھا کہ سارا کچھ کیوں, کہا کہ عبدالواسع میں مجھے ان بتوں میں یقین نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نو امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. لیکن اس نے کہا کہ عبدالواسع مجھے بتوں میں یقین نہیں ہے, میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر اس نے اس سچویشن میں مجھے لا کے کھڑا کیا ہے تو اس سچویشن سے مجھے نکالے گا بھی. کیا بات, یعنی اللہ اکیلا کرتا تو ہے لیکن اکیلا چھوڑتا نہیں ہے. آج اس کی یہ سچویشن ہے. انشاءاللہ آفٹر فیو منتھ فیو ایئر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے جو اللہ کے ساتھ سودا کیا تھا نا, یعنی جو اللہ کے لیے شرک کو کفر کو چھوڑا ہے, اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیٹس سی انشاءاللہ. یہ ایکسپیریمنٹ ہے اور یہ ایک ٹارگٹ ہے. انشاءاللہ میں اپنے یوتھ کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں کہ آئیں ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں گناہ کو چھوڑنے کا. آپ سے بھی ہم سنیں گے, اور میں پھر اپنا بھی بتاؤں گا کہ میں نے تو جو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے, لیکن اس بچے کا بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اب اس سے بڑی تو اور یقین کی کوئی صحیح بات ہے, اور ہماری دعائیں اس بچے کے ساتھ ہیں. اللہ اسے استقامت دے, اور کئی لوگ اس کے لیے آئی ایم شیور دعائیں کر رہے ہوں گے.
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت اس اور کے مزے کی بارے بات یہ ہے کہ وہ بچہ مجھے یوتھ کلب سے ہی ملا میں میں سمجھ گیا ہوں ہاں وہ ماشاء اللہ ہمارے سیرہ کلاسز میں بھی آتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. بہت ہمبل لائل اور بہت مجھے ہانسٹ. یقین کریں بہت خوشی ہوئی وارث بھائی کہ وہ آپ کے پاس گیا ہے اور الحمدللہ یہ اس سے بہت خیر آئے گی. اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے. تو جزاک اللہ جی, بڑا اچھا لگا اور بڑے ایمان افروز واقعات آپ نے سنائے. میری دعا ہے ہمارا جو اسپیشلی نوجوان طبقہ ہے وہ یقین کی طرف آئے. اللہ رسول کے وعدے بے شک سچے ہیں اور بس ان پہ ہم یقین کر لیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہماری لائف کتنی خوبصورت بن جائے گی. اور جو بھی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے گا تو اللہ اس کا بہترین متبادل اسے دے گا, ہر انداز میں بہترین سے بہترین متبادل دے گا. جزاک اللہ وارث بھائی. انشاءاللہ بارک اللہ فیکم. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کبھی انشاءاللہ شاعری پہ بھی آپ کے ساتھ کروں گا. اقبال پہ آپ کو بڑا شوق ہے ماشاءاللہ اس کا, تو انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی کریں گے. بارک اللہ, اپنا خیال رکھیں. بارک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ.